بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسین بلاری۔ آج کی یہ ویڈیو شاید تھوڑی سی آپ کو انکمفرٹیبل لگے، لیکن کیا کریں بھیا، سچ ہمیشہ انکمفرٹیبل ہی ہوتا ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات کہتا ہوں وہی جسے سمجھتا ہوں حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہو چکے ہیں کیونکہ 2026 میں جو جی رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہم بہت ہی ان بیلنسڈ، غیر متوازن اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک بکھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ رات میں موبائل پہ 2 بجے تک اسکرولنگ کرنا، صبح الارم بجے تو اسے سنوز کر دینا، پھر دن بھر تھکن، چڑچڑاپن، زیرو پروڈکٹیوٹی۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا ہم زندہ ہیں یا صرف آن لائن ہیں؟ اس موبائل نے ہمیں زومبی بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایک ریئل لائف آبزرویشن میں آپ کو دیتا ہوں۔ رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور ایک نوجوان بستر پہ لیٹا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، آنکھیں لال اور سرخ ہوئی پڑی ہیں اور وہ مسلسل اپنے انگوٹھے سے اسکرول کر رہا ہوتا ہے۔ 2 بج جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک آخری ریل ہے، آخری ویڈیو دیکھ کے سو جاؤں گا۔ پھر دوسری ریل، تیسری ریل، چوتھی ریل، پھر وہ آخری ویڈیو آتی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی صبح قضا ہوتی ہے اور جب اٹھتا ہے تو آنکھوں میں ایک بھاری پن ہوتا ہے، دماغ میں فوگ چڑھا ہوا ہے، دماغ پہ ایک دھندلا پن ہے۔ آپ خود سے پوچھیں، کیا وہ نوجوان اس دن کچھ پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے؟ سائیکولوجی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ وٹ از ایزی ٹو کنزیوم از آفن ہارڈ ٹو ریکور فرام، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو انسٹنٹ پلیجر دیتی ہے وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ڈوپامین ہمیں دیتا ہے، بٹ اس ٹیمپروری ڈوپامین کے لیے، اس ٹیمپروری مزے کے لیے ہم ایک لانگ ٹائم اینزائٹی کی صورت میں اس کی قیمت چکا رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بعد موڈ خراب رہتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، irritability ہوتی ہے اور چڑچڑاپن رہتا ہے، ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب نارمل ہے، اور واقعی میں یہ سب سمٹمز ہیں ابتدائی انزائٹی کے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اب نارمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو آپ کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ سوچیں تھوڑا سا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راحت بتایا ہو، ہم اس کو اگنور کر دیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کو صبح کے وقت برکت عطا فرما۔ ہم کرتے کیا ہیں، رات پوری پریشان ہوتی ہے ہماری موبائل میں، اور صبح کے وقت ہم جب برکت دستک دے رہی ہوتی ہے ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ زندگی میں مولانا صاحب برکت ہی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم پریشان رہتے تھے کہ ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، بچے موبائل کے عادی ہو رہے ہیں، لیکن صاحب اب وقت بدل چکا ہے، اب معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہے، چونکہ ہمارے بڑے بھی موبائل کی دنیا میں کھو گئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، بڑے پریشان تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، چونکہ پبلک فگر ہوں، ای میلز، میسیجز، کالز وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہوا کیا، تو کہنے لگے بڑا پریشان ہوں اور معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ میں نے پوچھا ہوا کیا، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے بڑے بھی اب موبائل کی لت میں بالکل گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، میں رشتہ ریویل نہیں کروں گا کیونکہ رشتے کا جو اس کی حرمت ہے وہ پامال نہ ہو اور تقدس برقرار رہے۔ کہنے لگے کہ وہ دن بھر سیریل دیکھتے ہیں اور دن بھر ایپیسوڈز کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ریزن بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا چونکہ اس میں ایڈ نہیں آتے۔ 40 ایپیسوڈ ہیں، 40 ایپیسوڈ میں ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ ریئلی
40 منٹ کا ایپیسوڈ اور 40 ایپیسوڈ آپ کنزیوم کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت ضائع نہیں ہو رہا. اگر آپ تھوڑا سا حساب لگائیں موٹا موٹا تو 26 گھنٹے ہو رہے ہیں. آپ 26 گھنٹے میں پورے ایک کلام مجید کی تلاوت کر سکتے تھے. آپ کلام پاک کی تفسیر پڑھ سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسج کو سمجھ سکتے تھے. کچھ نہیں تو بھیا آپ تسبیح کر لیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک کھجور کا پیڑ اس کے لیے لگا دیتا ہے. ان 26 گھنٹوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں آپ لاکھوں تسبیحات کر سکتے تھے اور جنت میں اپنے لیے ایک باغ تیار کر سکتے تھے اپنے آخرت کے لیے. لیکن ہم نے کیا چوز کیا؟ ہم نے کیا پسند کیا؟ ایک ٹیمپروری انٹرٹینمنٹ کو اوور اٹرنل بینیفٹ. ہم نے آخرت کے اوپر اس دنیا کی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کو ترجیح دے دی. پھر اس کے بعد میں جو انہوں نے مجھے بات بتائی، یقین کریں اسے سن کر میری روح کانپ گئی. ایک تشویش کا، کنسرن کا، سمجھ لیجیے طوفان سا برپا ہو گیا ذہن میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، ان کی راتیں بھی موبائل پر گزرتی ہیں. وہ رات میں 2 بجے سوتے ہیں اور پھر ان کی فجر قضا ہو جاتی ہے اور وہ 9 بجے، کبھی 10، کبھی 11، کبھی 12 بجے جگتے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب ہم بگڑتے تھے تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کے سنبھل جایا کرتے تھے. ان کی دعائیں نیم شبی، ان کی تہجد، ان کی فجر، ان کی تسبیح، ان کی تحلیل، ان کے اوراد و وظائف، یہ سب ہمیں بگڑنے نہیں دیتے تھے. لیکن جب راستہ دکھانے والے خود راستہ بھول جائیں تو سوچیں بچوں کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا، نوجوانوں کا کیا ہوگا. میں اپنے بڑوں سے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ایج سے گزر رہے ہیں وہ اس ایج میں آپ خود کے لیے نہیں جی رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے جنریشن کو، فیوچر جنریشن کو، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی روٹین، آپ کی نمازیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ تمام چیزیں، آپ کی دینداری، یہ بچوں کو شیپ کر رہی ہوتی ہیں. وہ بچے آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ خود بھٹک جائیں گے تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا اگر آپ کے بچے بگڑ گئے؟ یقین کریں اگر آپ نے اپنی راتیں نہیں سنبھالی تو بچوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، بچوں کے دن خراب ہو جائیں گے. وہ کیا اگزامپل سیٹ کریں گے؟ کم سے کم اگر آپ اپنے لیے نہیں سوچ رہے، اپنے بچوں کے لیے سوچیں. اپنے پوتے، اپنے پوتیاں، نواسے، نواسیاں، جو آپ کی خوبصورت جنریشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ آپ کو دی ہے، ان کے متعلق تو سوچیں. اب یہ مسئلہ صرف نوجوانوں کا نہیں رہ گیا ہے، یہ مسئلہ اب ایک معاشرتی بحران، ایک سوشل کرائسس کہہ لیجئے، اس کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور اس مسئلے کا حل ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہی سے ڈھونڈنا ہے، اپنے گھروں ہی سے اس کی شروعات کرنی ہے. ایک حقیقت سن لیں، اسپیشلی میرے نوجوان، ہم لوگ کام کر کے نہیں تھکتے ہیں، ہم لوگ بے مقصد زندگی سے تھکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ empty mind gets tired faster than a busy one، کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ اوکوپائڈ دماغ سے جلدی تھک جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو تخلیق ہوئی ہے وہ با مقصد کاموں کے لیے ہوئی ہے. اور جب ہم بے مقصد اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ غارت کرے اس موبائل کو، اس کی لت کو، کہ ہماری پوری جو انرجی ہے وہ ڈرین کر رہا ہوتا ہے. میرے عزیز، میرے پیارے، میرے بھائی، میں کن کن الفاظ سے آپ کو ایڈریس کروں؟ سامنے ہوتا تو گلے لگا کے آپ کو رو لیتا، 2 آنسو بہا لیتا. جاؤ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اپنی صورت. اس 25 سے 30 سال کی عمر میں جب چہرے پہ بشاشت ہونی چاہیے تھی، آپ کا چہرہ ڈل ہو چکا ہے، چہرے پہ روکھاپن ہے، بال الوداع کہہ رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ پروڈکٹیو کام کر نہیں سکتے، تھکے تھکے سے رہتے ہیں، تازگی نام کی آپ کے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف جسمانی پرابلمس نہیں ہیں، ایک لائف سٹائل کرائسس ہے. اس سفر میں نیند ایسی کھو گئی، ہم سوئے نہیں، رات تھک کر سو گئی، ہماری حالتیں یہ ہو گئی ہیں. ایک حقیقت جان لیں، موبائل آپ کی اسپریچویلٹی کو، آپ کی روحانیت کو خراب کر رہا ہے. 25 سال، 30 سال عمر کی 35ویں منزل پہ ہیں،
40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، اب بھی تصوف کا چسکا نہ لگا، اب بھی روحانیت کا چسکا نہ لگا، تو کیا فائدہ ہے اس زندگی کا؟ آپ کی راتیں اگر خراب ہیں تو آپ کی فجر یقیناً چھوٹ جائے گی، اور جب فجر چھوٹے گی تو دن بے برکت ہو جائے گا، اور جب دن بے برکت ہوگا تو زندگی آپ کو بوجھ لگنے لگے گی۔ نیند بھی اب خوابوں سے ڈرنے لگی ہے، نیند بھی اب خوابوں سے ڈرنے لگی ہے، جاگتے رہنے کی عادت جو پڑ گئی ہے۔ مسئلہ موبائل کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کنٹرول کا۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ آپ کنٹرول کریں، موبائل کو کنٹرول کرنے نہ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ایک چیز ہے جسے ڈیجیٹل سن سیٹ رول کہا جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک پرٹیکولر ٹائم پہ رات میں اپنے موبائل کو بھی غروب کر دیں۔ رات میں سونے سے 1 گھنٹے پہلے موبائل کو شٹ کر دیں، موبائل کو بند کر دیں، اور اپنے بیڈ روم میں اپنے ٹیبل پہ ایک کتاب رکھ دیں۔ ریپلیس کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسکرولنگ کی جو عادت ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، ہم اسے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ ریپلیس اس طرح کریں کہ وہاں پہ ایک کتاب رکھ دیں۔ آپ بزنس مین ہیں تو بزنس ریلیٹڈ، فائنانس میں تو فائنانس ریلیٹڈ، اسی طرح تصوف میں انٹرسٹڈ ہوں تو تصوفی تعلق سے، یا کسی بھی ڈومین میں ہوں آپ، اس سے ریلیٹڈ آپ ایک کتاب رکھیں۔ کسی نہ کسی دن شرم آئے گی اور کتاب ہاتھ میں آ جائے گی۔ ڈسپلن کو اپنائیں۔ ڈسپلن ہے کیا؟ ڈسپلن از چوزنگ واٹ یو وانٹ موسٹ اوور واٹ یو وانٹ ناؤ، اور اپنی مارننگ کو اینکر کریں۔ فجر کو اپنے لیے اس طرح بنا لیں جس طرح ہم اپنی سانسیں لیتے ہیں۔ فجر میں اٹھیں، بلکہ اس سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تہجد بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فجر پڑھیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی پئیں، اوراد و وظائف کر لیں، ایک مارننگ واک کر لیں۔ اس طرح اپنی روٹین کو آپ سنبھالیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہماری زندگی اعتدال پہ آ جائے گی۔ ہم اپنی زندگی کو یاد رکھیں کہ بڑی بڑی چیزوں سے برباد نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی رات کو ٹھیک کر لیا تو یقین کیجئے آپ کا دن بہت ہی انرجیٹک ہوگا اور بہت ہی پروڈکٹیو کام آپ کر پائیں گے۔ آپ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، اپنے آپ کو سمجھیں تو صحیح۔ اور اگر آپ کا دن ٹھیک ہو گیا تو آپ کی زندگی میں صرف برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ فائنلی ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے موبائل کو آپ کی زندگی کنٹرول کرنے نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں ہوں آپ کا محمد حسین بلاری۔